انتہائی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں چونکہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی نسبت حاصل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں تشریف لائے گئے؟ آپ کو ان اشعار سے اندازہ ہوگا۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے کہ اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، 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 بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اور خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں، خدا کے لاڈلے ہو کر ہمارے غم میں تڑپے ہیں، ہمیں خوابیدہ غفلت سے، ہمیں خوابیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے، ہمیں خوابیدہ غفلت سے جگانے مصطفیٰ آئے، اور میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو، میرے صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ دیکھو، زہے قسمت جنہیں گھر سے، زہے قسمت جنہیں گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے، زہے قسمت جنہیں گھر سے بلانے مصطفیٰ آئے، اور بدر خندق احد خیبر دیگر غزوات میں جا کر، بدر خندق احد خیبر دیگر غزوات میں جا کر، عدو کی شان و شوکت کو، عدو کی شان و شوکت کو مٹانے مصطفیٰ آئے، عدو کی شان و شوکت کو مٹانے
مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، اور تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، تیری عظمت کو مکہ کے مکینوں نے نہیں سمجھا، مدینے والے پڑھتے تھے، مدینے والے پڑھتے تھے ترانے مصطفیٰ آئے، مدینے والے پڑھتے تھے ترانے مصطفیٰ آئے، اور مٹا کر سنت داڑھی کرو گے سامنا کیسے، مٹا کر سنت داڑھی کرو گے سامنا کیسے، کہ جس دم آب کوثر خود، کہ جس دم آب کوثر خود پلانے مصطفیٰ آئے، کہ جس دم آب کوثر خود پلانے مصطفیٰ آئے، اٹھو یارو کمر باندھو، ہر ایک انسان کو سمجھاؤ، اٹھو یارو کمر باندھو، ہر ایک انسان کو سمجھاؤ، عذابات جہنم سے، عذابات جہنم سے بچانے مصطفیٰ آئے، اندھیروں میں چراغ حق جلانے مصطفیٰ آئے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بتانے مصطفیٰ آئے۔ لیزر لائٹ نشته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ حسب سابق ماہ ربیع الاول میں اس مبارک ہستی کا جو تخلیق وجہ کائنات ہے اور پوری امت مسلمہ کے دل جن کی محبت و عقیدت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے لیے اور آپ سے اپنے عشق اور محبت کے اظہار کے لیے اور اس میں کسی نہ کسی درجے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ ایک مومن مسلمان کلمہ گو کے لیے اس زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا لمحہ تصور نہیں ہو سکتا کہ جس آن، جس گھڑی، جس لمحے میں اس کائنات کے سب سے محبوب شخصیت، اس کائنات کی سب سے حسین شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہر مسلمان کے دل میں، زبان میں آپ کا تذکرہ رہتا ہے اور رہنا چاہیے، لیکن چونکہ اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے، اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا، آپ کے صورت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی حیات کا، آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر کسی نہ کسی انداز میں تذکرہ ہو جائے۔ تو وقت کم ہے، ہمارے پاس آج کی ایک ہی مجلس ہے اور اس مجلس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے بھی ضروری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ مہینہ آئے گزر جائے، انسان اس کو ضائع کر دے تو بھی نقصان ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی اہم باتوں کو سمجھ لیں اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک حیات ہے، زندگی ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ اور تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے۔ آپ تمام احباب جس محبت سے تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قیامت کے دن آقائے دو جہاں کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تھوڑی سی توجہ آپ حضرات کی مطلوب رہے، انشاءاللہ یہ تھوڑا سا وقت بہت قیمتی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ماہ ربیع الاول سے متعلق۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نسبت کا حق اور احترام کیا ہے؟ محبت کا معیار اور اس کا اظہار ایک مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے؟ اور اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داریاں یعنی کرنے کے کام کیا ہیں؟ جی، ربیع الاول کا معنی کیا؟ چونکہ اس مہینے میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، اس مہینے کو اللہ نے منتخب کیا۔ ربیع لفظ عربی زبان میں موسم بہار کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سال میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4، سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ بہار اسی کو کہا جاتا ہے جس میں ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھول پتے کھل جاتے ہیں، ہر چیز پر ایک ہریالی چھا جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو مہینہ منتخب کیا وہ لفظ بتا رہا تھا کہ اس دنیا پر ایک موسم بہار کی آمد آنے والی، اور آپ کی آمد امت کے لیے ایک بہار ہے، لیکن فرق کیا ہے دوستوں کہ یہ بہار ابدی ہے۔ عام موسم تو بہار کا 1-1.5 مہینہ 2 مہینے میں چلا جاتا ہے، لیکن محبوب کائنات کے آمد سے جو بہار آئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بہار۔
وہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتے. جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیوں ضروری ہے؟ جی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے اونچا کر دیا. تو جس ہستی کے تذکرے کو اللہ نے فرمایا اور اللہ نے بلند فرمایا، اگر اس میں اس امت کا حصہ ہو تو امت کی کتنی بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہوگی. معلوم ہوا کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑی بات کہ ایک مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، پہلا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. توحید کے ساتھ آقا کی رسالت کو جوڑ دیا، اشارہ کر دیا کہ اب میرے محبوب کا تذکرہ میرے نام سے الگ نہیں ہوگا. کلمے میں بھی، آذان میں بھی، نماز کے اختتام میں درود شریف کو رکھا. اور دعا کے لیے کیا فرمایا کہ وہ دعا جس کے اول آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے اس کی قبولیت میں شک نہیں ہوتا. اور کسی شاعر نے کہا وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. عربی زبان کا مقولہ ہے من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے. انسان کبھی اولاد سے محبت زیادہ ہے تو گھما پھرا کے وہیں آتا ہے، کبھی کاروبار سے زیادہ ہے تو گھما پھرا کے وہیں پہ آئے گا، کبھی والدین سے زیادہ ہے تو گھما پھرا کے وہیں آئے گا. یہ زبان اس تذکرے کو زیادہ کرتی ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی. تو ہماری زبانوں پر حق ہے اللہ کے محبوب کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کریں. جی حضور کی مبارک نسبت کا حق اور احترام. جی چند چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص نسبت ہے. دوستو نسبت کہا جاتا ہے جوڑ کو اور تعلق کو. مثال کے طور پہ یہ کرسی ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں نا، اس کرسی پر بہت سارے بزرگ آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ ایک نسبت ہو گئی دوستو. کل کو میں کہوں کہ یار یہ کرسی بڑی قیمتی ہے اس لیے کہ اس پر ہمارے فلاں استاذ آ کر بیٹھے تھے، انہوں نے درس دیا تھا، لہٰذا یہ کرسی کبھی نہیں ہٹے گی. یہ نسبت کا احترام ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نسبتوں میں 10 باتیں بڑی اہم ہیں، آپ غور کریں. کی ولادت یعنی پیدائش کی نسبت، آپ کے اسم مبارک کی نسبت، آپ کی ولادت کی جگہ کی نسبت، آپ وہ مقامات جہاں سے آپ کا تعلق ہوا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، اس کی نسبت، آپ کے وفادار ساتھیوں کی نسبت، آپ کے لعاب مبارک جو آپ کے منہ مبارک سے نکلا اس کی نسبت، آپ کے لب نے جس چیز کو بوسہ دیا، چوما، اس کی نسبت، تبرکات کی نسبت، مقام ہجرت جہاں آپ ہجرت فرما کے گئے وہاں کی نسبت، اور آپ کی قبر مبارک کی نسبت. جی اب ولادت کی نسبت کا احترام ہم سب پر لازم ہے. جی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش دنیا میں کس علاقے کے اندر ہوئی دوستو؟ مکہ مکرمہ میں. سب کو پتہ ہے آپ کی جائے ولادت، آپ کے مقام پیدائش مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ قابل احترام شہر تھا ہمیشہ سے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا. ہر صاحب ایمان کا دل اس جگہ کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن ہم وہ خوش نصیب امت ہے کہ مکہ سے محبت کی ان ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے کہ اس شہر سے ہم اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے محبوب پیدا ہوئے. یہ ولادت کی نسبت کا احترام ہے دوستو. جی آپ کے نام مبارک کی نسبت.
آپ کا جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایسا نام ہے کہ جو انتہائی بابرکت ہے. ہمارے ہاں تو مزاج تھوڑا کم ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچوں کے نام سے پہلے محمد لگاتے ہیں. عرب کے ہاں ایک عادت ہے، عادت کہ وہ اپنے پہلے بیٹے کو، جب ان کے ہاں پہلا بیٹا ہوتا ہے، یا تو اس کا نام محمد رکھتے ہیں یا اس کا نام احمد رکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے چچزاد بھائی کا نام ہے، ماموزاد کا نام ہے، وہ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. بڑا بابرکت نام. جی، آپ کے مکان ولادت، جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ جگہ مکہ مکرمہ میں جہاں آپ کی ولادت ہوئی. جی، یہ دوستوں وہ جگہ ہے اور بالکل مسجد حرام کے قریب ہے. آپ نے دیکھی ہوگی، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. اس وقت یہ جو تصویر میں اس کا رنگ سفید ہے، اس وقت اس کا رنگ ایسے پیلا سا کر دیا گیا ہے، اورنج لائک کر دیا گیا ہے. آپ صفا اور مروہ کی پٹی سے نکلیں گے، جب فارغ ہو کر لوگ نکلتے ہیں، بالکل سیدھ میں دیکھیں. آج کل یہاں بہت بڑا تعمیراتی کام چل رہا ہے، اس کے قریب نہیں جا سکتے آج کل. ویسے تو انسان جاتا تھا، ہم اندر بھی گئے جب یہ مکتبہ کھلا ہوا ہوتا تھا. یہ عین وہ جگہ ہے جہاں آپ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تشریف لائے اور پیدا ہوئے. جی، یہ ہے دوستوں مکتبۃ مکۃ المکرمہ. مقامات کی نسبت، وہ جگہ جہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی بھی درجے میں تعلق رہا. جی، یہ دوستوں غار حرا ہے. آپ جانتے ہیں نا، اس غار حرا کی سب سے بڑی خصوصیت کون بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلی وحی اللہ نے اپنے محبوب پہ اتاری غار حرا میں. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اتری جب آپ غار حرا میں تھے. یہ مکہ میں ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اوپر جاتے ہیں. تو جانے کی وجہ اس جگہ کی نسبت کا حق اور احترام ہے. جی جی، یہ صفا اور مروہ کی جگہ ہے دوستو. صفا کے قریب یہاں دار ارقم تھا، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر سب سے پہلے اسلام کا مرکز بنا. اب صفا کے قریب بالکل یہ جگہ آ گئی ہے اس میں. جی، یہ دیکھیں گے آپ یہاں پر ہے. جی، یہ صفا کی پہاڑی کا ایک حصہ ہے. جی، یہ غار ثور ہے. اس کی کوئی خصوصیت بتا سکتا ہے؟ 3 دن جب آپ ہجرت فرما کے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر اور اس امت کے خلیفہ بلا فصل، امام بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن اس غار میں گزارے تھے. اور اسی جگہ سانپ نے ڈس دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر. یہ اتنی اونچی جگہ ہے، لیکن محبت والے لوگ یہاں بھی جاتے ہیں. جی، آپ کے وفاداروں کی وہ جماعت جو اللہ نے آپ کو دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو جماعت دی دوستو، اس جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں. ان صحابہ کی نسبت کا احترام بھی ہم پر فرض اور لازم ہے. یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کے نام ہیں جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں زندگی کے اندر جنت کی بشارت خصوصی طور پہ دی گئی. ورنہ تو اس امت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تمام صحابہ اکرام 100% جنتی. جی، آپ کا لعاب مبارک ہے. دیکھیں، عام آدمی اگر تھوکتا ہے تو احتیاط کرتا ہے کہ دوسرا پریشان نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب کے اندر شفا بھی رکھی، اس میں برکت بھی رکھی. جی، اس لیے آب زمزم جو ہم پیتے ہیں دوستو، ایک تو یہ مبارک پانی ہے جو ایک پیغمبر کی ایڑی کی رگڑ لگی، ایک پیغمبر نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی پیاس کی وجہ سے. کون سے پیغمبر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس سے چشمہ جاری ہوا جو مائے زمزم ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں. لیکن اس امت کے پاس ایک اور نسبت بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے، آپ نے آب زمزم کا ڈول ہونٹوں سے لگایا، پانی پیا، اور ما بقیہ ڈول آپ نے فرمایا دوبارہ کنویں میں ڈال دیا جائے، تاکہ قیامت تک کے آنے والی امت کو میرے
لعاب سے لگے ہوئے پانی سے اس سور سے حصہ ملتا رہے. اس لیے ہم جب زمزم پیتے ہیں نا تو یہ تصور کریں کہ اس کے ساتھ آقائے دو جہاں کا لعاب دہن شامل ہے. کتنی سعادت ہے. جی یہ زمزم کے کنویں کا ڈول ہے. اب تو یہ چیزیں ہٹا دی گئی میوزیم میں. جی آپ کا لب، آپ کے لب مبارک سے جن چیزوں پہ بوسہ لگا، اور سب سے بڑھ کر حجر اسود کے اوپر. حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا جس نے اس کو بوسہ دیا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مصافحہ کر لیا. اتنی بڑی فضیلت. یہ گناہوں کو کھینچتا ہے. لیکن اس امت کے پاس یہ نسبت ہے کہ ہم حجر اسود کو اس لیے بھی بوسہ دیتے ہیں کہ اس پر آقائے دو جہاں کے لب لگے. آپ نے اپنا لب مبارک اس پہ لگایا ہے. جی تبرکات کی نسبت، وہ چیزیں جو آپ علیہ السلام کے زیر استعمال رہی. مثال کے طور پہ یہ تلواریں ہیں، آپ کے استعمال کی تھی، اس کو امت نے محفوظ کیا، چلتی ہوئی آئی. آج تک ترکی کے اندر میوزیم میں یہ تلواریں محفوظ رکھی گئی ہے. جی یہ آپ کے منہ مبارک ہے، آپ کے سر مبارک کے بال. جب حج کے موقع پر آپ نے حلق فرمایا تو آپ نے ایک صحابی کو دیے اور فرمایا میرے یہ بال سب میں تقسیم کر دیے جائیں. اس لیے سب صحابہ کے حصے میں انہوں نے اپنی اولاد کو. اسی لیے علماء نے اس میں لکھا ہے، مسئلہ پہلے کئی بار آ چکا ہے، کہ ایسے تبرکات کے لیے انسان کیا تصور اور عقیدہ رکھے. اب تو جگہ جگہ پر ہوتا ہے کہ بھئی فلاں چیز کی زیارت فلاں کی. علماء نے لکھا ہے کہ انسان اس کا انکار نہ کرے، اور اس کے بارے میں جب تک مکمل تسلی نہ ہو تو 100% اس کی تصدیق نہ کرے، خاموش رہے اس بارے میں، کچھ بھی نہ کہے. لیکن بعض تبرکات ایسے ہیں جیسے میں نے عرض کیا ترکی والے حضرات نے جمع کیے، وہ اپنے ساتھ وہاں سے لے کر آئے تھے، اور یہ بڑی عجیب داستان ہے، پھر کبھی زندگی رہی. تو اس میوزیم میں آپ علیہ السلام کے بال مبارک محفوظ رکھے گئے. اور بھی بڑی اہم بات ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بڑی عجیب باتیں بتاتا. جی یہ آپ کے نالین مبارک ہے، آپ کے زیر استعمال جو جوتے رہے ہیں وہ اس کیفیت کے ساتھ تھے. جی مقام ہجرت، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت فرما کے کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ میں. یہ مدینہ منورہ جائے ہجرت ہے، اور اللہ نے اس جگہ کو سعادت بخشی. اس کا اصل نام تھا یثرب. اور اس جگہ کی زمین میں بڑی کمزوریاں تھیں. مدینہ میں ایک بخار آتا تھا سال میں جس میں سینکڑوں لوگ اور بچے فوت ہو جاتے تھے، امراض پھیل جاتے تھے. لیکن اللہ کی شان، جس دن حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو مدینہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ایک روشنی پھیل گئی ہو، اور وہ سارے امراض، وہ بیماریاں، وہ سب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی برکت سے اس زمین سے ختم فرما دی. پھر مدینہ کیا ہو گیا؟ مدینہ طیبہ ہو گیا، پاک صاف شہر ہو گیا. جی جی آپ کی قبر مبارک کی نسبت ہر مسلمان جانتا ہے کہ انتقال کے بعد، وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی تدفین مسجد نبوی کے ساتھ ہوئی. یہ روضہ مبارکہ ہے، اور یہ سنہری جالیاں ہیں. یہ جو بڑا دائرہ ہے اس کے بالکل یہ جو سوراخ جہاں پہ میں گرین ڈاٹ ڈال رہا ہوں، اس کی بالکل سیدھ کے اندر، بالکل اس کی سیدھ کے اندر یہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا سر مبارک اس سیدھ کے اندر آ رہا ہے. سیدھ میں اس کے اندر ایک دیوار ہے، پھر اس دیوار کے اندر حجرہ ہے. اس حجرے میں آپ علیہ، وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. اس حجرے میں آپ علیہ السلام اپنے دو حضرات کے ساتھ، حضرات شیخین کے ساتھ آپ آرام فرما رہے ہیں. اور ایک بڑی بات، تحقیقی بات یہ کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے تو آپ کے پیر مبارک کا رخ وہ کس کی طرف ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پاکستان کی طرف ہے. سب کہے سبحان اللہ. سعادت ہے نہیں ہے دوستو؟ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کا رخ ہمارے ملک کی طرف ہے. اس انداز سے آپ آرام فرمائیں. جی
جی چلیں، چوتھی بات کریں گے محبت کا معیار اور اس کا اظہار. یہ آج کا ہمارا بڑا اہم مسئلہ ہے. کھینچاتانی کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. امت تفرقے کا، توڑ کا شکار ہے. ہر آدمی مدعی بنا ہوا ہے کہ جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. میں نے جمعے کے بیان میں بھی بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے لیے محبت کے معیار اور پیمانے خود طے کر دیے. یہ خود طے کر دیے، جبکہ یہ پیمانہ اس ہستی سے ہی پوچھنا چاہیے تھا جن کی محبت کے لیے ہم آپس میں الجھ رہے ہیں. تو حقیقی محبت کون کرے گا، کون کر سکتا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، ان کا دل دکھاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے. اور ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو ساری خدمتیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. والدین حج پہ چلے گئے اور جب حج سے آئے تو فرمانبردار بیٹے نے ان کے لیے کھانے پینے کا، صفائی ستھرائی کا، مہمانوں کے اکرام کا انتظام میں لگ گیا. نافرمان نے جا کے پھولوں کا ایک ہار پہنا دیا اور کہا دیکھو والدین کی سب سے زیادہ محبت میرے دل میں. نہیں سمجھ میں آئی بات. صرف پھولوں کے ہار پہنانے سے وہ لائق نہیں بن سکتا. تو اس لیے سمجھنا پڑے گا. میں ساری زندگی نالائقیاں کر رہا ہوں اور پھر کہوں میں نے جی یہ کر لیا، اب مجھ تک کہاں کوئی پہنچ سکتا. حضور کی اطاعت، اتباع، یہ معیار ہے دوستوں. قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر انسان کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں فَاتَّبِعُونِي، تو ان سے کہو، یعنی حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. معلوم ہوا کہ محبت کا معیار اتباع ہے، اطاعت ہے، آپ کی تعلیمات کو مان کر چلنا ہے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. ایک بندہ کچھ بھی نہیں کرتا لیکن وہ صبح سے لے کر رات تک کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، ابھی آپ کے سامنے بات آ جائے گی، لیکن وہ ایک خاص عمل نہیں کرتا، تو ہم اس کو اٹھا کے باہر کر دیں کہ بھئی چلیں آپ فارغ ہیں، آپ نے یہ نہیں کیا. اور ایک بندہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ اخلاق ہے، نہ خدمت ہے، نہ احترام ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن وہ کہے کہ جی میں نے چونکہ یہ چیز کر دی ہے، لگا دی ہے، تو بس میں حقدار بن چکا ہوں اس کا. اس لیے بات کو سمجھیں دوستو. الجھنا، ایک دوسرے کو ایسے دیکھنا جیسے قصائی کانا بیل قصائی کو دیکھتا ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے کو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ماہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے. اس لیے عربی زبان کے ایک شاعر نے بڑی اہم بات کی، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. کہا اگر تیری محبت سچی ہے نا، تو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اس کی اطاعت کرے گا، مان کر چلے گا. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کی مان کر چلتا ہے. جی، اس مبارک مہینے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ یہ اہم ترین بات ہے دوستو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ ہمارے کرنے کے کام ہے، کچھ ہمارے بچنے کے کام ہے. جی، کرنے کے کام کیا ہے دوستو؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں دوستو. کتنی چیزیں؟ کرنے کے کام میں 3 چیزیں ہیں دوستو، غور سے سنیں. نمبر 1، وہ عمل ہم سب کریں جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. نمبر 2، وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی محبت اور معیت، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. نمبر 3، وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہو جائے.
ہم آپ کے قریب ہو قیامت کے دن. اب وہ کیسے ہوگا؟ جی وہ عمل جس سے آپ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، وہ کیا عمل ہے؟ وہ نماز ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی. امت نماز کو ترک کرے، مسجد خالی ہے، ویران ہے، سب کچھ ساری رات کرنے کے بعد میں فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں، اور میں کہوں کہ آقا دو جہاں مجھ سے راضی ہیں، مجھ سے خوش ہیں. آپ نے تو واضح کر دیا، جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے اس کو نماز پہ آنا پڑے گا. ہم نے کتنی نمازوں پر محنت کی. جی وہ عمل جس سے آپ کی محبت و معیت ساتھ نصیب ہو جائے، وہ کون سا عمل ہے؟ جی اتباع سنت. کون سا عمل ہے دوستو؟ بائی سنت. اس لیے کہ خود آقا دو جہاں فرما رہے من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو بھئی کس کس کو جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ چاہیے؟ سب کو چاہیے نا. اتباع سنت ہے دوستو، جو حدیث سے ہمیں حکم ملتا ہے. جی وہ عمل جس سے آپ کا قرب نصیب ہو جائے. ایک ہوتا ہے ساتھ، ایک ہوتا ہے قریب. اگر مجھ جیسا کمزور آدمی ہے اور مجھے پتہ چلے کہ بھئی آج وزیر اعلیٰ صاحب بالکل میرے قریب والی کرسی پر بیٹھے تھے، میں 3 دن اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ میں جو ہے نا، میں وزیر اعلیٰ صاحب کے قریب بیٹھا، وہ میں تھا. تصویر بھی بتاؤں گا، وہ میں تھا. اور اس انسان کی کیا شان ہوگی جسے قیامت کے دن جنت میں حضور کا قرب نصیب ہو جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ عمل کیا ہے دوستو؟ درود شریف کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا. تو بھئی کون کون نیت کرتا ہے آج کے روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے؟ سب نیت کرتے ہیں؟ ہاں، یہ اہتمام زندگیوں میں پیدا ہو جائے. جی اب بچنے کے کام کیا ہے؟ کیا کام ہمیں چھوڑنے پڑیں گے؟ جی اب غور کریں دوستو. 6 چیزیں: بدعت اور رسم و رواج سے اجتناب، ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے اجتناب، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا، جھوٹ سے اجتناب، اسراف سے اجتناب، امت میں انتشار اور توڑ سے اجتناب. یہ 6 کام ہمیں نہیں کرنے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم آج اسی مبارک مہینے میں اسی مبارک عنوان کے ساتھ یہ 6 کے 6 کام نہ صرف کرتے ہیں بلکہ زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، جس سے توبے کی ضرورت ہے. جی پہلی چیز بدعت اور رسم و رواج سے اجتناب. وہ چیز جو شریعت کا حصہ نہیں ہے دوستو، ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کر لیا. نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، کہیں پر بھی نہیں، لیکن میں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے. جس چیز کو میرا دل چاہے دوستو وہ تو دین نہیں بن سکتا نا. دین کے لیے تو قرآن، حدیث، صحابہ چاہیے. جی دوسری بات ایذائے مسلم سے اجتناب. میرے کسی عمل کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے. اب میں نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا کہ جی میں عشق نبوی کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، لیکن عمل کیا کیا؟ اونچی آواز سے اسپیکر چلا دیے، اس پہ تلاوت کھول دی، اس پہ حمد کھول دی، اس پہ نعتیں کھول دی. اب میرے گھر کی تقریب ہے لیکن میں پوری بلڈنگ کو سنا رہا ہوں، پورے محلے کو سنا رہا ہوں، پوری گلی کو سنا رہا ہوں. جو نہیں سننا چاہتا میں کہتا ہوں سننا تو پڑے گا، سننا تو پڑے گا. اور کسی نے اگر ہاں ہوں کی، کہتے ہم تو کہتے ہیں نا تم لوگوں میں ادب نہیں ہے، تم مانتے نہیں ہو اس چیز کو. تو ایذائے مسلم کا مزاج چل پڑا ہے دوستو، تکلیف دینے کا مزاج.
آج اس سے توبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے دوستوں. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے باقی لوگ مجھے جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہوں. پھر مریض ہے، بیمار ہے، ضعیف ہے، طلبہ ہے، اسپتال آپ کے قریب ہے، مسجد آپ کے قریب ہے، سب چیزیں ہیں، کوئی پرواہ نہیں. اپنے مزاج اور اپنے ذوق والی زندگی گزارنا ہم اپنی عادت ثانیہ آج بنا چکے ہیں دوستو. تو اس لیے ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے اجتناب. جی تیسری بات، پڑوسیوں کو، اہل محلہ کو تکلیف نہ دینا. میں ایسا عمل کروں کہ جس سے میرے پڑوسی تکلیف کے اندر آ جائے دوستو. اب میری خوشی ہے، شادی ہے گھر میں بچے کی، لیکن پڑوسیوں کو ایک دم نیند سے اٹھا دیا. شاید کل تجربہ بھی کیا ہو آپ لوگوں نے، ہے نا؟ تو اب ایک دم آپ کی خوشی ہے، اور ہم یہ بھی حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ نے اس امید کے ساتھ ربیع الاول چنا ہوگا کہ بیٹے یا بیٹی کی شادی کرے کہ ماہ مبارک ہے. لیکن کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ایک آدمی گہری نیند میں ہے اور ایک دم جاگ جائے. بچے جاگ گئے، بزرگ جاگ گئے، مریض پریشان ہو گئے. لوگ پہلے پریشان ہوئے کہ کوئی حادثہ ہو گیا علاقے میں، کیا ہو گیا. یہ دوستو ربیع الاول کا احترام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، یہ ہماری مسلمانی اور ایمان ہے. اتنی بڑی پکڑ اللہ پاک کی طرف سے آ سکتی ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. کسی کی آہ نکل گئی، کسی نے بد دعا دے دی اس وقت تکلیف کی وجہ سے، وہ خوشی تو دھری کی دھری رہ جائے گی اپنی جگہ پر. ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مال تھوڑا زیادہ ہوا، اب وہ برداشت اور قابو میں نہیں آ رہا. ارے بھائی بہت زیادہ شوق ہے تو کسی کھلی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں سب کچھ آپ کریں، الف ہو کر لیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا. لیکن ایک رہائشی آبادی کو، ایک ماحول کو، ایک نظام کو، ایک فیملی سسٹم میں رہنے والے لوگوں کو اس طرح اذیت اور تکلیف دینا، مسجد کے قریب ہو کر یہ حرکتیں کرنا، یہ کون سا ادب اور احترام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. جی جھوٹ سے اجتناب. اب مجھے اپنا کام نکالنا ہے، من گھڑت باتیں ایجاد ہو گئی دوستو. کئی سالوں سے چل رہا ہے، جس نے اس کو ربیع الاول کے چاند کی مبارکباد دی اس کے لیے جنت ہے. ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے. ارے بھائی ربیع الاول ماہ مبارک ہے، آپ اس کے لیے کیوں حدیثیں گڑھ رہے ہو؟ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. گناہ اپنے اوپر لازم لینا ہے. اب بلا وجہ کبھی یہاں سے کھینچ رہے ہیں، یہاں سے کھینچ رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے. جب لوگ پوچھے بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، بھئی یہ وہ وہاں سے ثابت ہے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، یہ ابو لہب نے کیا، اور یہ فلاں نے کیا. بے مقصد لا یعنی باتیں ہو رہی. جی پانچویں چیز، اسراف سے اجتناب. ہم جس پیغمبر کی محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان پر اللہ نے جو کلام اتارا اس میں واضح طور پہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ مال لانے کے بعد میں نے اس کو ایسے کام میں پھونک دیا جس کا ٹکے کا بھی فائدہ نہیں، لگا دیا اس کو. جی چھٹی چیز، امت میں انتشار و توڑ سے اجتناب. جس پیغمبر کے وجود نے انسانیت کو جوڑا ہے دوستو، اپنا سینہ کشادہ کیا، انہی کے ذکر اور عنوان پر ہم مجلس لگاتے ہیں، پھر مسجد کے ممبر و محراب کو ہم امت کی تفریق کے لیے بھرپور استعمال کرتے ہیں. ایسے ایسے خطیب اور خطبہ اور واعظین پیدا ہو چکے ہیں کہ میں جن کے جیب اور پیٹ بھی بھروں اور ان کو بولوں کہ آ کر کے علاقے میں لوگوں میں ایک اختلاف کی فضا بنا کے تم چلے جاؤ. اب مسجد کا ممبر و محراب اس کام کے لیے رہ گیا کہ امت کے اندر توڑ اور انتشار پیدا ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات مجھے لے جایا گیا جہنم میں نے دیکھا میری امت کے ایک ایسا طبقہ جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح لٹک رہے تھے. اونٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، اس کا منہ نکلا ہو، اور فرشتے بڑی بڑی قینچیاں لا کر ان کے ہونٹوں کو کاٹتے تھے، پھر ان کے ہونٹ بنتے تھے. پھر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
فرمایا آپ کی امت کے وہ واعظین، وہ مقررین ہیں جو اپنی باتوں سے امت میں توڑ پیدا کرتے تھے. اتنی سخت سزا ہے. آج یہ سارے کام ہو رہے ہیں. جی یہ دوستو ربیع الاول سے متعلق بات آپ کے سامنے ہو گئی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب سیرت طیبہ جو آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. قیامت تک کے مسلمان سے اگر سوال ہو، ہم سے سوال ہو کہ اس دنیا میں آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ وہ شخصیت کون سی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شخصیت کامل ہے، جامع ہے، اکمل ہے، خوبصورت ہے، ہر اعتبار سے مکمل اور عیب سے پاک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو سیرت طیبہ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ. تو اس سے متعلق مختصر سی بات. جی آپ دنیا میں تشریف لائے جس سال، اس سال کو کیا کہتے ہیں دوستوں؟ عام الفیل. فیل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ہاتھی کے. اسی سال ایک بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا تاکہ خانہ کعبہ کو گرائے گا. آپ میں سے کوئی اس بادشاہ کا نام بتا سکتا ہے؟ ابرہہ نام تھا. اور کون سی سورت قرآن کی نازل ہوئی؟ سورہ فیل نازل. اسی سال اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے. جی آپ کی ولادت، پھر آپ کی رضاعت، آپ کو کس کس نے دودھ پلایا، آپ کی حضانت، آپ کی پرورش کس نے کی، آپ کی کفالت کس نے کی. جی یہ وہ جگہ جو ابھی آپ کے سامنے آ بھی گئی، یہ آپ کی ولادت والی جگہ ہے. جی آگے چلیں گے. یہ دوستو بنی سعد کا علاقہ. یہ در حقیقت وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی بچپن کے 4 سال گزارے. اور آپ کی رضاعی والدہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آپ سے بڑی محبت بھی کی، آپ کی بڑی خدمت بھی کی. اور یہ آخر میں مدینہ منورہ آئی، اس لیے بقی کے اندر، جنت البقی میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے رضی اللہ عنہ کی. یہ بنو سعد کی بستی ہے دوستو. جی یہ ہے میدان بدر کے قریب ابوا کا علاقہ، جہاں حضرت آمنہ اماں جان کی قبر، جو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے، حضرت آمنہ کا بالکل سفر میں انتقال ہوا. آپ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے اور راستے میں طبیعت خراب ہوئی، یہیں انتقال ہو گیا. ابوا کے اندر حضرت آمنہ کی قبر ایک پہاڑی کے اوپر ہے. انشاءاللہ ہماری مقامات مقدسہ کی مجلس آگے آ رہی ہوگی، اس میں انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارا یہاں کا سفر ہوا. جی اب آپ دیکھیں گے کہ آپ علیہ السلام کے 3 قریبی رشتے. والد کا انتقال تو کب ہوا؟ جب آپ دنیا میں ابھی تشریف بھی نہیں لائے. آپ اپنی والدہ کے شکم میں تھے، رحم میں تھے، کہ والد حضرت عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے. 6 سال عمر ہوئی تو والدہ کا حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال عمر ہوئی تو دادا حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا. 50 سال، 8 سے لے کر 50 سال تک کتنا فاصلہ ہے دوستو؟ 42 سال. ان 42 مشکل ترین سالوں میں ایک شخصیت نے آپ کی بڑی حفاظت بھی کی، بڑا خیال رکھا. وہ آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد محترم ہے. اور آپ نے بڑی چاہت کی، بڑی کوشش کی کہ ابو طالب اسلام لے آئے، لیکن یہ کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے تشریف لے گئے تھے. جی یہ دوستو اجیات کا علاقہ ہے. اجیات حرم شریف کی اس جانب صفا کے قریب. یہاں بنو ہاشم، آپ علیہ السلام کا جو خاندان تھا نا، وہ اجیات کے علاقے کے اندر آباد تھا. اب یہاں پر بالکل ہوٹلوں کا نظام بن چکا ہے، لیکن بہرحال یہ علاقہ ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے جہاں آپ کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا ہے. جی آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد کا تذکرہ تھا. تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے. اور یہاں تک تذکرہ تھا کہ اس پیغمبر کا حلیہ کیسے ہوگا،
سراپا کیسے ہوگا، اس کے بال مبارک کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں مبارک کیسے ہوں گی، سب چیزیں موجود تھیں. جی آپ کی بعثت کا لفظ یاد رکھیں. بعثت کہتے ہیں نبوت ملنے کو. آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بعثت یعنی نبوت سے مالا مال کیا. جی بعثت کے بعد یعنی 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی. مکی زندگی میں بعثت سے ہجرت تک، مدنی زندگی ہجرت سے لے کر کے وفات تک. اس کی کل مدت 13 سال ہے، اس کی کل مدت 10 سال ہے. جی مکی زندگی کے 13 سال اصل اور بنیادی کام جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ تھا دعوت اسلام. کیا کام تھا؟ دعوت اسلام. جی ان 13 سالوں کے پھر 3 مراحل ہے دوستوں، جس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو منظم کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے. بے ربط زندگی انسان کو کبھی کامیابی کے راستے پر نہیں لاتی. پہلا مرحلہ تھا خفیہ دعوت مکہ کے اندر 3 سال. دوسرا مرحلہ تھا علانیہ دعوت، کھل کے دعوت مکہ کے اندر 7 سال. تیسرا مرحلہ تھا علانیہ دعوت مکہ سے باہر 3 سال. آپ ان تینوں کو ملائیں تو یہ 13 سال بنیں گے. جی اسی بیچ میں نبوت کو ملے ہوئے 5 سال ہوئے تھے. آپ نے حبشہ ہجرت کی. اس ہجرت میں آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے تھے دوستو؟ نہیں، آپ خود نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کو بھیجا. پہلے میں 12 مرد 4 خواتین، پھر دوبارہ ہجرت ہوئی، اس میں 83 مرد اور 19 خواتین گئے. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کی آزمائشوں سے کافی پریشان ہوئے، آپ نے سوچا تھوڑا باہر نکلنا چاہیے. مکہ کے قریب ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے طائف کا. ہمارے ہاں جیسے لوگ چھٹیوں میں کہتے ہیں نا بھائی مری جانا ہے، کاغان ناران جانا ہے، عرب کے ہاں طائف آج بھی ایک خوبصورت اور موسم کے اعتبار سے اچھی جگہ ہے. آپ طائف تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت تکلیفیں دی. آپ یہاں سے واپس تشریف لے آئے. اس سفر میں واپسی آتے ہوئے اور جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے آپ کے ساتھ صرف ایک شخصیت تھی، ایک صحابی تھے. یہ باتیں ذہن میں رکھیں، کل ہمارا کوئز پروگرام بھی آ رہا ہے، بچے خاص طور پہ. واپسی کے سفر میں ایک مقام پہ جب پہنچے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ کی تلاوت سنی، وہ ایمان لا کے چلے گئے. اللہ کی شان دیکھیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے قبائل عرب میں، عرب کے جو قبائل تھے اطراف کے دیہات وغیرہ، وہاں اسلام کی دعوت شروع کی. جی نبوت کے 11ویں سال، نبوت ملے ہوئے 11 سال ہو گئے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ اپنے پاس بلایا. اس کو اسراء اور معراج کہتے ہیں. پہلے مرحلے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، تمام انبیاء کی امامت فرمائی. وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 7 آسمانوں پھر اوپر پھر اللہ پاک سے ملاقات اور دیدار فرمایا. جی تو 11ویں نبوی میں نبوت کے 11ویں سال سفر ہوا. اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو. جی سفر معراج کہاں شروع ہوا؟ حضرت ام ہانی کے مکان سے، جو اس وقت مسجد حرام کے اندر ہے. مقامات مقدسہ کی مجلس میں جو ساتھی شرکت کرتے، ہم نے اس پہ مستقل ایک مجلس کی ہے، حضرت ام ہانی کا مکان. اس سفر میں آپ نے عالم امثال کے عجیب و غریب نمونے دیکھے، مختلف چیزیں. یہ سفر کا پہلا مرحلہ کہاں مکمل ہوا؟ مسجد اقصی پہ جا کر ہوا، جہاں اس وقت تاریخ کا بدترین ظلم ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ پاک قبل اول کو مسجد اقصی کو جلد از جلد آزادی کی نعمت نصیب فرمائے، اور اسرائیل کو، یہود کو اللہ دنیا کے اس نقشے سے اپنے غیظ و غضب سے نیست اور نابود فرمائے. جی ہجرت کا وقت آیا، 13 سال مکی زندگی کے پورے ہو گئے. اب مدینہ منورہ کے اندر آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے. جی آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا.
ہجرت کا جو مہینہ ہے دوستوں وہ بھی ربیع الاول. عجیب دیکھیں، دنیا میں تشریف آوری بھی کس مہینے میں؟ ربیع الاول. ہجرت بھی ربیع الاول. دنیا سے جب تشریف لے گئے وہ بھی ربیع الاول. تو مکہ سے نکلے ہجرت کی یکم ربیع الاول شب جمعہ، غار ثور آئے، 3 دن یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام کیا. جی یہ ہے ہجرت کے سفر کا راستہ ہے پورا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نارمل راستے سے ہٹ کر آپ روانہ ہوئے تاکہ کوئی آپ کا پیچھا نہ کر سکے. یہ حکمت ہوتی ہے. جی چلیں جی آگے چلیں. جی مدینہ منورہ تشریف آوری کی اطلاع ہو گئے. ان کی خوشی کی عجیب حالت تھی، اس لیے آپ نے آخر تک مدینہ پر اشعار پڑھے. آپ کی خوش آمدید کے لیے، استقبال کے لیے باقاعدہ اشعار پڑھے. اور عربوں میں ایک بڑا ذوق ہے، تو وہ اشعار انہوں نے پڑھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. جی کل مدنی دور کتنے سال ہے دوستوں؟ 10 سال ہے. ان 10 سالوں میں کیا ہوا؟ اسلامی ریاست کی تاسیس یعنی بنیاد رکھی. جی اس کے بھی 3 مرحلے ہیں. خطرات اور ان کا مقابلہ ہوا شروع سالوں میں. دوسرے مرحلے میں فتح کی ابتدا اور آثار. تیسرے مرحلے میں فتح کی تکمیل اور فتح کے آثار. جی سن 2 ہجری میں اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہوا جس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر، جس میں 313 کے لشکر نے 1000 سے زائد کافروں کو شکست فاش دی. جی یہ ان شہدائے بدر خوش نصیب 14 صحابہ کے نام ہے جو بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے. جی یہ ان کی قبریں ہیں دوستوں بدر میں آج بھی. جی سن 2 ہجری میں احکامات اترنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے تو قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف قبلہ آیا. یہ رجب کا مہینہ تھا. پھر شعبان میں روزوں کی فرضیت آئی، شوال میں عید الفطر کے احکامات آئے، شوال میں ہی صدقہ فطر کے احکامات آئے، ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ کے، اور ذوالحجہ میں قربانی. یعنی سن 2 ہجری میں کافی احکامات اترنا شروع ہو گئے. پر مدینہ کے ارد گرد طویل خندق کھودی گئی جس کی برکت سے اللہ پاک نے فتح دی. جی اور اس خندق کی کھدائی آسان نہیں تھی. مدینہ منورہ کی زمین بڑی سخت تھی. آپ خود بھی اس میں شامل ہوئے، صحابہ نے بھی حصہ لیا. تو آپ اشعار پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. پھر صحابہ جواب میں کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کام کو ہلکا کرنے کے لیے انسان کچھ سنتا ہے کچھ پڑھتا ہے. ہم لوگ گانے وغیرہ، ہمارے یہاں لوگ گانے لگا لیتے تاکہ سفر کٹ جائے. مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ کان میں ہینڈ فری لگا کے گانے سنتا ہے. مسلمان کو جو تصور سنت زندگی سے ملا ہے کہ یہ اللہ کی حمد و نعت سنے، جذبات گرمانے والی جہادی نظمیں سنیں تاکہ اس کے اندر غیرت پیدا ہو جائے. جی اس موقع پر آپ علیہ السلام سے کچھ معجزات بھی ظاہر ہوئے. بعض چٹانیں بڑی سخت تھیں، آپ کے لعاب دان سے پتھر ریت کی طرح نرم ہوا. تھوڑا سا کھانا آیا، پوری جماعت کے لیے کافی ہوا. ایک مشکل چٹان آئی، کسی سے نہیں ٹوٹی، لیکن آپ نے اس پہ اپنے کدال کی ضرب لگائی، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اور ایسی چنگاریاں اٹھی. آپ نے فرمایا مجھے ملک شام کے، ملک فارس کے، ملک روم کے محلات اللہ نے دکھا دیے کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ سب میری امت کے پاس ہوں. جی یکم ذی القعدہ کو صلح حدیبیہ ایک مشہور معاہدہ ہوا. آپ کو عمرے سے روکا گیا اور اس کے نتیجے میں بہرحال بات چیت ہوئی. ایک صلح نامہ طے ہوا. مشکل حالات میں انسان صلح بھی کرتا ہے، یہ سنت نبوی ہے، مل بیٹھ کر بات کو حل کرتا ہے. اس جگہ کا نام تھا حدیبیہ، مکہ کے قریب ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. جی
یہ حدیبیہ کی جگہ ہے جی. اسی سال آپ نے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. جب خط لکھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو مہر بنانی پڑے گی، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے کہ یہ خط قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو. تو آپ نے ایسی انگوٹھی بنائی جس پر یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ، لیکن سب سے اوپر لفظ اللہ، پھر لفظ رسول، پھر لفظ محمد جی. 7 ہجری محرم میں غزوہ خیبر ہوا، یہ یہود کا علاقہ تھا اور ان کو شکست دی گئی جی. یہ خیبر کا علاقہ ہے دوستو، آج بھی ہے جی. یہ خیبر میں قلعے تھے بڑے مضبوط جی. سن 7 ہجری میں آپ عمرۃ القضاء، 6 ہجری کے عمرے کے لیے آپ کو روک دیا گیا اور وہ عمرہ نہیں ہوا. سن 7 ہجری میں آپ عمرے کے لیے گئے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، عمرے کی ادائیگی بھی ہوئی اور اسی سفر میں آپ نے ایک نکاح بھی فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے جی. یہ آپ کے ازواج مطہرات ہے دوستو، یہ ان کے نام پوری فہرست ہے جی. 8 ہجری میں ایک بڑا معروف غزوہ ہوا جس کو کہتے ہیں غزوہ موتا. یہ لفظ کیا ہے؟ غزوہ موتا. یہ ایک معروف غزوہ. کمال یہ تھا کہ آپ اس میں تشریف نہیں لے گئے، لیکن پھر بھی اس کو غزوہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حالات منکشف فرمائے، کھول دیا. آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایسے دیکھ کے فرماتے تھے کہ ابھی حضرت جعفر شہید ہو گئے، ابھی حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، ابھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ. 3 لشکر کے امیر یکے بعد دیگرے شہید ہوئے، لیکن جھنڈا کسی نے گرنے نہیں دیا. جب 3 شہید ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اب لشکر کا جھنڈا اس شخص کے پاس آ گیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی حضرت خالد ابن ولید جی. یہ موتا کی جگہ ہے دوستو جی. یہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے اور آپ نے یہاں کے احوال بتائے جی. یہ ان 3 حضرات کی قبریں ہیں جو ایک یکے بعد دیگرے شہید ہوئے اردن میں جی. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، جس مکہ سے آپ نکالے گئے، آپ مدینہ آئے. اللہ کی شان وہی جگہ تھی. 8 سال کے بعد آپ فاتح بن کے داخل ہوئے اور صحابہ کی 10,000 جماعت لے کر آپ گئے اور سب سرنگو تھے، جھکے ہوئے سر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا جی. اور آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر جائے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، جو مسجد حرام میں آئے اس کو بھی امن ہے جی. اور آپ داخل ہو گئے مکہ مکرمہ کے اندر، وہ جگہ شعب ابی طالب جہاں 3 سال مکی زندگی میں آپ کو قید رکھا گیا تھا. آپ اس راستے کی طرف سے آئے تاکہ کفر کو پتہ چل جائے کہ اسلام بہرحال غالب آتا ہے جی. جی آگے چلیں، شاباش جی. سن 9 ہجری میں ایک صدقات کا نظام بنایا گیا کہ امت کے زکوٰۃ صدقات لے کر اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے. سن 9 ہجری میں ہی اسلام کا آخری غزوہ، یعنی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ غزوہ تبوک ہوا جی. سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا. آپ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے آئے اور حج کے لیے جب آپ آئے تو آپ مسجد حرام میں کون سے راستے سے داخل ہوئے؟ یہ باب السلام ہے دوستو، صفا مروہ کی پٹی سے. اب کبھی یہ دروازہ کھلا ہوتا ہے کبھی بند ہوتا ہے، لیکن یہ باب السلام سے آپ تشریف لے آئے جی. حج کے بعد آپ رکے نہیں، دیکھیں فوراً 13 ذی الحجہ منگل کا دن تھا، آپ اسی دن جیسے ہی فارغ ہوئے رمی کی آپ نے تو 14 ذی الحجہ کو بدھ کی رات آپ مکہ سے روانہ ہو گئے جی. مدینہ منورہ واپسی ہو گئی. اب چونکہ آپ علیہ السلام کا سفر آخرت قریب تھا، جو ذمہ داری اللہ نے دی وہ سب پوری ہو گئی.
حج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کل بیماری کے ایام آپ کے کتنے ہیں دوستوں؟ 13. یہ چیزیں اب یاد رکھنے کی. 13 دن آپ بیمار رہے. 29 سفر پیر کے دن آپ کی بیماری شروع ہوئی. 5 ربیع الاول پیر کے دن بیماری بڑھ گئی. وفات سے 5 دن پہلے خطبہ دیا، قبروں کی عبادت سے منع کیا، انصار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وفات سے 4 دن پہلے 3 وصیتیں کی. مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور جو وفد ملاقات کے لیے ان کی عزت اور مہمان نوازی کرنا. تیسرا فرمایا قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا. جی، جب آپ دنیا سے تشریف فرما رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، اور آپ کی سانس آپ کے جسم مبارک سے آخری مراحل میں تھی، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اور آخری دعا کیا تھی؟ اللہم بالرفیق الاعلی. میں رفیق اعلی یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جی، سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھی وہ نماز مغرب بروز جمعرات 9 ربیع الاول سن 11 ہجری. وفات سے 2 دن پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ظہر میں شریک ہو گئے. 1 دن پہلے وفات سے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کیا. فرمایا ہمارے پاس کتنا مال ہے؟ فرمایا 7 دینار. آپ نے وہ بھی تقسیم فرما دیا. آخری دن جو آپ کی وفات کا تھا، آپ نے حجرہ مبارکہ سے پردہ اٹھایا، دیکھا امت فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کو نماز میں دیکھ کر آپ مسکرائے، خوش ہوئے. جی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، اور ہر پیغمبر کے لیے حکم یہ کہ جہاں اس کا انتقال ہو وہیں اس کی قبر بنتی. تو آپ کی قبر مبارک ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ کائنات عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بن گئے. جی، 12 ربیع الاول بروز پیر آپ کی تجہیز و تکفین ہوئی. غسل دینے والوں میں حضرت عباس آپ کے چچا تھے، حضرت علی اور حضرت فضل، حضرت قثم. یہ 3 بھائی ہیں، نہیں، یہ 2 بھائی ہیں، فضل ابن عباس، قثم ابن عباس. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے داماد بھی ہے اور چچزاد بھائی بھی ہے. حضرت عباس آپ کے چچا ہیں. حضرت اسامہ تھے جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے. شقران اور اوس ابن خولی انصاری یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ آپ کے غسل میں شریک ہوئے. 3 یمن کے بنے ہوئے کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا. جی، بروز منگل 13 ربیع الاول نماز جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کے جسم مبارک کو آپ کی چارپائی کے اوپر رکھا گیا. انفرادی طور پر آپ کی نماز، اس لیے کہ پیغمبر کی نماز جنازہ اجتماعی نہیں ہو سکتی، اس میں ہر ایک آ کے درود شریف پڑھتا ہوا آپ کے پاس سے گزر جاتا تھا. جی، بدھ کی شب 14، اس لیے کہ لوگ مسلسل آ رہے تھے تاکہ اس میں شریک ہو جائیں، اور یہ پیغمبر کی خاصیت ہے. شب بدھ 14 ربیع الاول آپ کی تدفین ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ کی قبر کھودنے والے خوش نصیب صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. جی، یہ ہے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک، بالکل جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. سب سے پہلی قبر آپ کی یہاں پر بنی. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اور اسی روضہ مبارکہ میں دفن ہو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن زمین شق ہوگی، میں اٹھوں گا اور پھر میرے ساتھ حضرات شیخین اٹھیں گے. میں ان کو لے کر بقیع جاؤں گا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. پھر ہم معلیٰ جائیں گے، ان کو لے کر اپنے ساتھ میدان محشر کی طرف چلے جائیں گے. جی، یہ ہے گنبد خضرا، وہ سبز گنبد جس پہ 70,000 فرشتے دن میں، 70,000 فرشتے رات کو امت کا درود شریف لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جی، یہ دوستوں آج کی مجلس تھی. کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ بات سامنے آ جائے، ورنہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. شاعر کہتا ہے میں
اپنے منہ کو 1000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے دھو لوں، لیکن اب بھی آپ کا نام لیتے ہوئے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری زبان سے۔ بہرحال یہ تھوڑا سا تذکرہ اللہ ہم سب کے لیے باعث نجات و برکت بنائے اور آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو اشتہار ہے دوستو، یہ کل کے دن کا ہے۔ کل انشاءاللہ اسی نسبت سے بڑی اہم، مبارک اور نایاب مجلس ہے۔ آپ میں سے ہر ساتھی نے آنا ہے انشاءاللہ۔ کون کون آئے گا؟ کل عشاء یہیں پڑھیں گے، 8:30 بجے ہوگی عشاء۔ ساتھیوں کو بھی لائیں، انشاءاللہ سوالات جوابات ہوں گے دین کی نسبت کے۔ رجسٹریشن ہو چکی ہے ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں بچوں نے یہاں پر، بچیوں نے مدرسۃ البنات میں حصہ لیا ہے۔ یہ آپ کے بچے انشاءاللہ آئیں گے، ان کی تربیت کے لیے ساری فکر یہ ساتھی کرتے ہیں۔ تو سوال کا صحیح جواب دینے والے کو انعام ملے گا۔ ہمارے باہر سے مہمان علماء آئیں گے، ان کے بیان بھی ہوں گے۔ کل عشاء کی نماز یہیں پڑھیں۔ کوئز پروگرام سالانہ انشاءاللہ ہمارا کل عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔